جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر یہ کنڈوں کی نیاز ہے کیا؟ کنڈوں کی فاتحہ کہتے کسے ہیں؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ ویڈیو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور 2 احادیث کریمہ کے ذریعے سے یہ بات بتائی تھی، اس کا ثبوت دیا تھا کہ ہم جو قرآن پڑھ کر مرحومین کو پہنچاتے ہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو گزشتہ ویڈیو میں نے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس خوف سے صرف قرآن کی ایک آیت اور 2 حدیثیں پیش کر یہ ثبوت دے دیا تھا کہ ایصال ثواب ضروری ہے، ایصال ثواب جائز ہے۔ ہم جو قرآن پڑھ کر مرحومین کو پہنچاتے ہیں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہنچاتا ہے۔ تو قرآن حدیث سے ایصال ثواب ثابت ہے، لیکن کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ قرآن حدیث کے اتنے روشن دلائل ہونے کے باوجود بھی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا ثبوت نہیں ہے، ایصال ثواب غلط ہے، تم جو قرآن پڑھ کر بخشتے ہو مردوں کو نہیں پہنچتا۔ یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے سلفی ہیں کہ اللہ کے رسول کا عقیدہ انہیں نظر نہیں آتا، صحابہ کا عقیدہ نظر نہیں آتا اور اسلاف کرام کا عقیدہ نہیں نظر آتا، پھر اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ یہ کیسے اہل حدیث ہے، انہیں قرآن کی آیت اور احادیث نظر نہیں آتی؟ دعویٰ اہل حدیث ہونے کا ہے لیکن کام اس کی مخالفت کا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب قرآن حدیث پڑھ کر جو قرآن شریف جو پڑھ کر ہم مردوں کو پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ تو پہنچتا ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کھانا سامنے رکھ کر قرآن کیوں پڑھتے ہو، یہ جائز نہیں۔ اعتراض پہ اعتراض، یعنی صرف اعتراض کر کے مسلمانوں کے عقیدے کو منتشر کرنا ہے، ان کے ذہن کو منتشر کرنا ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر تم قرآن کیوں پڑھتے ہو، یہ اعتراض ہے۔ تو میں صرف ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب کھانا کم پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا دن ہوا، لوگوں کو بھوک لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کھانا کم ہے، لشکر زیادہ ہے، آپ اس پر کھانے پر دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس کے پاس جو بھی ہے لے کر آؤ۔ تو چمڑے کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، تو کوئی مٹھی بھر کھجور لا رہا ہے، کوئی مٹھی بھر مکئی لا رہا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لا رہا ہے، کوئی مٹھی بھر جو لا رہا ہے، جس کے پاس جو تھا وہ لاتے ہیں، چمڑے کے دسترخوان پر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دعا فرماتے ہیں، برکت کی دعا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سارے لشکر سے اپنے اپنے برتنوں کو بھر لو۔ تو سارا لشکر اپنے اپنے برتن بھر لیتا ہے۔ کوئی ایک لشکری بھی ایسا نہیں ہوتا جس نے اپنا برتن نہ بھرا ہو، اور سارا لشکر سیراب ہو کے کھاتا ہے، یعنی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے رسول کی کلام کی برکت سے، دعا کی برکت سے، تو وہ اتنا وافر مقدار میں ہو جاتا کہ سب سیر ہو کر کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھانا بچا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا، اس کے ثبوت کے طور پر میں نے یہ حدیث پاک پیش کی۔ تو ثابت کیا ہوا؟ کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے اور برکت کی دعا کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث پاک پیش کی ہے میں نے، عقل مند اگر کوئی ہے تو اس کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہے، لیکن اگر کوئی نادان ہے، ہڑ دھرم ہے، اس کے لیے دفتر بھی بیکار ہے۔ جیسا کہ ایک مقولہ ہے کہ عقل مند کو کافی ہے ایک اشارہ، نادان کو کافی نہ دفتر نہ رسالہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، معلوم کیا ہوا؟ مرحومین کو قرآن پڑھ کر بخشنا، قرآن کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا، یہ دعا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اسلاف کرام کا عقیدہ ہے۔
اب آج کل کچھ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ اسلاف کرام کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں اور احادیث کریمہ کے خلاف یہ کام کرتے ہیں اور امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اسلاف کے ماننے والے ہیں، ان میں سے کسی چیز پر بھی ان کا عمل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا، ایصال ثواب کرنا قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ایصال ثواب ثابت ہو گیا، قرآن پڑھ کر بخشیں گے وہ بھی پہنچے گا، اور کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، دعا کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، کھانا سامنے رکھ کر۔ اب یہ کنڈوں کی نیاز کیا ہے؟ کنڈوں کی فاتحہ کہتے کسے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، بہت آسان ہے، بہت سیدھی سادی بات ہے۔ عقل مند جو ہے، شعور والا جو ہے، علم والا جو ہے، اسے بہت اچھی طریقے سے بات یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کنڈوں کی فاتحہ کہتے کسے ہیں۔ لیکن اتنے دلائل ہونے کے باوجود ہر دھرم کوئی ہے اور میں نہیں مانتا بولنے والا کوئی ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، اصل چیز ہے فاتحہ۔ اصل چیز کیا ہے؟ فاتحہ۔ اب یہ جس وقت دی جاتی ہے، جس کے نام سے دی جاتی ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، انسان کھانا کھاتا ہے تو صبح کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ کہتے ہیں، دوپہر کے کھانے کو ظہرانہ کہتے ہیں، اور شام کے کھانے کو عشائیہ کہتے ہیں۔ اگر انگلش میں کہہ لیں تو صبح کے کھانے کو بریک فاسٹ کہیں گے، دوپہر کے کھانے کو لنچ کہیں گے، اور شام کے کھانے کو ڈنر کہیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کھانا ہے۔ وقت بدل گیا، کھانے کا نام بدل گیا۔ صبح کھائے تو ناشتہ ہو گیا، دوپہر کھائے تو ظہرانہ ہو گیا، اور شام کھائے تو آپ عشائیہ ہو گیا۔ تو کھانا اصل چیز ہے، وقت کے حساب سے اس کھانے کا نام بدل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی ویسے ہی ہے، کسی کے انتقال کرنے کے 3 دن کے بعد اس کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو فاتحہ دی جاتی ہے، اسے تیجا کہتے ہیں۔ انتقال ہونے کے 10 دن کے بعد اس کے نام سے جو فاتحہ دی جاتی ہے، اسے 10واں کہتے ہیں۔ 40 دن کے بعد مرحوم کے لیے جو فاتحہ دی جاتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اسے 40ویں کی فاتحہ کہتے ہیں۔ اور سال بھر کے بعد جو فاتحہ دی جاتی ہے مرحوم کے لیے، اسے برسی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو فاتحہ خواجہ غریب النواز کے نام سے دی جاتی ہے، خواجہ غریب النواز کا انتقال وصال 6 رجب المرجب کو ہوتا ہے، تو ان کے فاتحہ کی نام چھٹی شریف پڑ گیا۔ ربیع ثانی میں 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، فاتحہ دی جاتی ہے، تو اس کا نام 11ویں شریف پڑ گیا۔ تو اسی طرح اس رجب المرجب میں 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو آپ کے نام سے جو فاتحہ دی جاتی ہے، آپ کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اسے کنڈوں کی فاتحہ کہتے ہیں، اسے کنڈوں کی نیاز کہتے ہیں۔ اب اس چھوٹے مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ کہہ کر آج امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ کنڈوں کی نیاز بدعت ہے، کنڈوں کی نیاز حرام ہے، کنڈوں کی فاتحہ ثبوت کہاں ہے؟ اصل چیز فاتحہ کا ثبوت مل گیا، جس کے نام سے بھی دی جائے وہ جائز ہے، چاہے اپنے باپ دادا کے نام سے دو، چاہے خاندان والوں کے نام سے دو، یا کسی ولی کے نام سے بھی ایصال ثواب کرے تو جائز ہے۔ جس ولی کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس فاتحہ کا نام الگ پڑ جاتا ہے، چھٹی شریف، 11ویں شریف، کنڈے۔ حقیقت ایصال ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ منکرین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں تمام مسلمانوں سے، بالخصوص ان ناظرین سے، ان سامعین سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب فرما لیں۔ میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں، اگر اس کے ذریعے آپ کے علم دین میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے تو اسے لائک کرنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی طرف شیئر فرمائیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، مرتے دم تک مسلک حق، مسلک اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔